وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ہلما لے آؤ شہداءکم الذین وہ گواہ یشہدون ان اللہ حرم ھذا کہ جو اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں حرام کرتی ہے۔ پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ نے اپنے اوپر بے شمار اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو جو جائز تھی حلال تھی اللہ نے نعمتیں دی تھی، اللہ رب العالمین کا فضل تھا، انہوں نے جان بوجھ کر کے اسے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، جیسے کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، عام، انہوں نے جانوروں کے کچھ نام لے رکھے تھے، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے کھیتیوں کا کچھ حصہ جو کہ اپنے بتوں کے لیے یا بت خانوں کے لیے وقف کر رکھا، یا بت خانوں کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے مجاور بن کر بیٹھنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے وقف کر رکھا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے پیچھے ان کی سخت تردید فرمائی، ان کی مذمت کو بیان فرمایا۔ اسی سلسلہ کو دو چار آیاتیں چھوڑنے کے بعد آگے چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہو کہ اگر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ نے حرام کیا ہے، تو پھر اس کا کوئی گواہ لے آؤ، میرے سامنے کوئی گواہ پیش کرو۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی علم کی بنیاد پر کوئی دلیل لے آؤ۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی گواہ لے کر کے ہو کہ باقی اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں تم پر حرام کی ہے۔ تو آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر یہ گواہی دے بھی صحیح، ان کے اندر کوئی ایسے خبیث اور خناس لوگ جو اللہ رب العالمین کے باقی نافرمان ہو، جنہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر کے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے بھی صحیح، اس بات کی گواہی دے بھی صحیح کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں ہم پر امت پر حرام کی ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اور آپ کی امت مسلمان جو ہے وہ کیا کریں، فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ میں سے کوئی ان کے ساتھ گواہی نہ دے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، آپ ان کے قریب نہ جاؤ۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی گواہی دینے والے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، اللہ رب العالمین کی جو حد ہے اس کو اپنے اوپر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا جو کہ غلط ہو، تو یہ پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، انہوں نے کیا کیا، جھوٹ بولا، ہماری آیات کو جھٹلایا، لا یؤمنون بالآخرہ، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ رب جیسا کسی دوسرے کو سمجھتے ہیں، یعنی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں۔ دراصل پوری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بیان یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ جا بجا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مشرک کی مذمت کو بیان فرمایا ہے، مشرک کی اللہ رب العالمین نے مشرک کی مذمت کو بیان فرما کے یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرک جو ہے اس کا اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی معافی کا معاملہ نہیں ہے، باقی جتنے بھی جو کوئی گناہ کر کے آ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں سب سے زیادہ جس سبق کو، جس چیز کے پیغام کو پھیلایا ہے، جس سبق کو پڑھایا ہے وہ ہے توحید، کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ توحید والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہی وجہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی یہی نصیحت کی اپنے اولادوں کو بھی، اپنے امتوں کو بھی، اپنی قوموں کو بھی، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگر شریک ٹھہرا دیا پھر تمہاری دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔